بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعرے بھٹو۔ میں آج ایک بار پھر چنیوٹ آیا ہوں۔ ویسے میں پہلے گرمی کا موسم میں آیا تھا 2018 کے الیکشنز کے سلسلے میں، اس سے پہلے سیلاب کے دوران میں آپ کے پاس آیا تھا، اور آج اس سردی کے موسم میں میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ جو بھی موسم ہو، میرے چنیوت کے جیالے ہر بار جس جوش اور جذبہ کے ساتھ ہمارا استقبال کرتے ہیں وہ بے مثال ہوتا ہے۔ ساتھیوں، اس بار میں آپ کے پاس آیا ہوں ہمارا انتخابات کے سلسلے میں، اور پاکستان اس وقت جس مشکل میں ہے آپ سب کو اس کا معلوم ہے۔ جو اس وقت ہمیں ایک تاریخی معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، ہمارا جس تیزی سے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ہم نے اپنا تاریخ میں یہ حالات نہیں دیکھے ہیں۔ ایک طرف اگر معاشی بحران ہے، تو دوسری طرف ہمارے پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا کیا گیا ہے، اور وہ اس لیے کہ جو ہمارے پرانے سیاستدان ہیں وہ نفرت اور تقسیم کے سیاست کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارا سیاست کو عوام کی خدمت کے بجائے اپنی ذاتی مسئلے، اپنے ذاتی انتقام لینے کے لیے وہ سیاست کر رہے ہیں، اور اس کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے، عوام کو ہو رہا ہے، معیشت کو ہو رہا ہے۔ تو میں اگر یہ الیکشن لڑ رہا ہوں تو اس لیے کہ میں یہ پرانا نفرت اور تقسیم کو، سیاست کو دفن کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ کی ساتھ چاہیے، مجھے اس ملک کے عوام، اس صوبے کے عوام کا ساتھ چاہیے، تاکہ ہم یہ پرانے سیاست اور پرانے سیاستدان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کرے۔ ہمیں ایک نیا سوچ لے کر آنا پڑے گا، ایک نیا سیاست لے کر آنا پڑے گا، جہاں سیاست ذاتی دشمنی نہیں، ہاں سیاسی اختلاف رائے ہو سکتے ہیں، مگر ہم سیاست کو ذاتی دشمنی میں نہیں تبدیل کر سکتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے ہر دور کا ظلم سہا ہے۔ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے عامر ضیاء الحق کا ظلم دیکھا ہے۔ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے میاں صاحب کا پہلے دور اور دوسرے دور کا ظلم برداشت کیا ہے، جو کسی آمریت کا دور سے کوئی کم نہیں تھا۔ اور آپ نے مشرف کا مقابلہ کیا ہے، آپ نے خان صاحب کی جو وہی پرانی سیاست تھا، ظلم اور زیادتی کا، آپ نے اس کا بھی مقابلہ کیا ہے۔ مگر آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی کا کمال ہی یہی ہے کہ آپ نے کبھی انتقام کی سیاست نہیں کی،
آپ کے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تخت دار پہ لٹکایا گیا، مگر جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو شہید بی بی نے کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ وہ اس لیے کہ انتقام لینے کے بجائے وہ اپنی عوام کی خدمت کرنا چاہتی تھی، وہ اپنے غریب عوام کے مسائل حل کرنا چاہتی تھی۔ جب صدر زرداری اس ملک کا صدر بنے اور ہمارا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تو انتقام کی سیاست کے بجائے صدر زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، اور 5 سال پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں حکومت چلی اور ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا۔ اس لیے ہم اپنے منشور پہ یقین رکھتے ہیں، اپنا نظریت پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، ہمیں اگر آپ موقع دیتے ہیں تو ہم ٹائم ذاتی انتقام پہ ضائع کرنے کے بجائے آپ کے مسائل کم کرنے کی سوچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ مجھے یہ موقع دیتے ہو، اگر آپ مجھے اپنا وزیر اعظم منتخب کرتے ہو تو یہ میرے آپ سے وعدہ ہے کہ میں کسی سے سیاسی انتقام نہیں لوں گا۔ میرا حکومت میں کوئی ایک بھی سیاسی کارکن، سیاسی قیدی نہیں ہوگا۔ میرا حکومت میں سیاست عوام کی خدمت ہوگی۔ میرا حکومت میں بیٹیوں کو گرفتار کرنا، بہنوں کو گرفتار کرنا یہ نہ ہمارا ثقافت کا حصہ ہے اور نہ ہی یہ کبھی ہمارا سیاست کا حصہ ہوگا۔ اس ملک کو اس نفرت کی سیاست نے تقسیم کیا ہے۔ اس نفرت کی سیاست نے بھائی کو بھائی سے لڑوایا ہے۔ اس نفرت کی سیاست نے ہر ادارہ کو تقسیم کیا ہے۔ اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے، اگر پاکستان کے سیاستدان آپس میں لڑتے رہیں گے تو اس ملک کے جو مخالف ہے، اور میں جانتا ہوں کہ کس طریقے سے میں 18 مہینہ آپ کا وزیر خارجہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ دنیا بھر میں پاکستان کے خلاف کیا کیا سازشیں پک رہے ہیں۔ اگر ہم نے یہ لڑائی نہیں چھوڑا، اگر ہم آپس میں یہ جو شروع ہوا ہے اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو بند نہیں کرتے تو وہ تمام قوتیں اس لڑائی کا فائدہ لے کے پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے، پاکستان کے عوام کو نقصان پہنچائیں گے۔ ہم تعلیم دے، نہ صرف سکلز دے، مگر اب یہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ان کو روزگار ملے۔ یہ قائد عوام کے دور میں سب سے زیادہ نوکریاں دیے گئے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب سیاست میں تھی تو شہید بی بی کے لیے مشہور تھی کہ بی بی آئے گی تو روزگار لائے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے حکومت بنائیں تو وہ کہیں گے کہ بلاول بھٹو آیا اور وہ روزگار لے کر آیا۔ باقی میں بہت کم عرصے سے سیاست میں ہوں، مگر میں اپنا کم عرصہ کے سیاست کا آپ مقابلہ کریں، چاہے وہ شخص جو 4تھی بار آپ کا وزیر اعظم بننا چاہ رہا ہے یا جس سے بھی آپ مقابلہ کریں، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ نے مفت علاج کے ہاسپٹلز بنائے یا نہیں بنائے؟ میں نے اتنا کم عرصہ میں سندھ بھر میں ہر ضلع میں مفت علاج کا ہاسپٹل قائم کیا ہے۔ دنیا میں جو سب سے زیادہ دل کے علاج ہوتا ہے
وہ سندھ کا NICVD میں ہوتا ہے. کوئی اور ملک ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا جس تعداد کا ہم علاج کرواتے ہیں, اور وہ علاج ہم مفت کرواتے ہیں. وہ تو تین بار آپ کا وزیر اعظم رہے, مگر آج تک میرا چنیوٹ میں ایک بھی حکومت کی طرف سے مفت علاج کا ہاسپٹل نہیں بنا سکے. آپ مجھے موقع دے, 6 مہینے کے اندر ہی اندر انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ہاں مفت علاج کا ہاسپٹل بنا کے دکھاؤں گا. جو 3 بار آپ کے وزیر اعظم بنا, وہ کہتے ہیں مجھے 4تھی بار بنائیں تو پھر میں آپ کو تعلیم کے ادارہ دوں گا. آپ مجھے 4تھی بار بنائیں پھر میں آپ کو صحت کا علاج دلواؤں گا. آپ مجھے 4تھی بار بنائیں پھر میں اپنے نوجوانوں کو روزگار دلواؤں گا. آئے ذرا کوئی اس سے پوچھے کہ پہلی بار کیا کر رہا تھا, دوسری بار کیا کر رہا تھا, تیسری بار کیا کر رہا تھا. وہ تو 4تھی بار بھی آ کے وہی کام کرنا ہے نا. انہوں نے انہی سے لڑنا ہے جو ان کو لے کر